حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن خطبہ میں برسر ممبر فرمایا، لوگوں فروتنی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جس نے اللہ کے لیے یعنی اللہ کا حکم سمجھ کر اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کے بجائے نیچے رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں چھوٹا ہوگا، لیکن عام بندگان خدا کی نگاہوں میں اونچا ہوگا۔ اور جو کوئی تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کو نیچا گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل و حقیر ہو جائے گا۔ وہ اپنے خیال میں تو بڑا ہوگا، لیکن دوسروں کی نظر میں وہ زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ انسان کا متکبرانہ رویہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بلکہ وہ عاجزی اور انکساری کو پسند کرتا ہے۔ تکبر انسان کو زیب ہی نہیں دیتا، کیونکہ وہ تو طرح طرح کی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ کم ظرف انسان کو جب اللہ تعالیٰ کسی دنیاوی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، جبکہ صالح انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تواضع اور انکساری اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور منعم حقیقی کا شکر بجا لاتا ہے۔ تکبر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی شان کے لائق ہے، صرف وہی متکبر ہے۔ اگر انسان تکبر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ جس نعمت پر بھی اس کو ناز ہوتا ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، پھر عارضی اور وقتی خوبی پر اترانا تو ذرا بھی عقل مندی نہیں۔ تکبر اور کبریائی تو صرف ذات خداوندی کو ہی سزاوار ہے، جو بے پایہ صفات کا مالک ہے اور اس کی ہر صفت ذاتی اور پائیدار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا جا بجا تذکرہ ہے، اور اسی کے لیے کبریائی اور بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ انسان کو تو عاجزی ہی زیب دیتی ہے، وہ تو ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ صحت و تندرستی، خوشحالی اور تونگری، عزت و عظمت، غرض کہ انسان کو ملنے والی ہر خوبی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور جب چاہے اپنی نعمت واپس لے سکتا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ بڑے بڑے تنومند اور پہلوان آنن فانن سوکھ کر تنکا ہو جاتے ہیں، عظمت کی بلندیوں کو چھونے والے چشم زدن میں بے وقت ہو جاتے ہیں۔ دولت مند جس دولت پر اتراتے ہیں اسے جاتے ہوئے دیر نہیں لگتی، پھر ان نعمتوں پر تکبر کیسا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے تو بندہ عاجز اور بے بس ہے۔ انسان کا عام طور پر بھی عاجزانہ رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ اس کا طرز عمل عام لوگوں کے ساتھ تواضع اور انکساری کا ہونا چاہیے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عظمت اور شرف سے نوازتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں وہ عظیم ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور اس کا احترام بجا لاتے ہیں، اس کی خوبیوں کا چرچا ہونے لگتا ہے اور وہ بندہ معاشرے میں ہر دل عزیز ہو جاتا ہے۔ متواضع شخص چونکہ دوسروں کا کیر نہیں سمجھتا، ہر ایک کو اچھا اور قابل احترام جانتا ہے، لہذا اس شخص کو ہر آدمی آزادانہ مل سکتا ہے، وہ کسی کی پہنچ سے باہر نہیں ہوتا، اور اس کا ہر ملاقاتی اس سے مل کر خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ کسی کا دل نہیں دکھاتا اور کسی کو حقیر و کمزور ہونے کا احساس نہیں دلاتا، بلکہ اس کے سامنے خود کو چھوٹا ظاہر کرتا ہے۔ متواضع شخص کا یہ رویہ اسے ہر دل عزیز بنا دیتا ہے۔ ایسا شخص کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، سب لوگ اس سے امن میں ہوتے ہیں اور کوئی بھی اس کی طرف سے کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کے برعکس متکبر آدمی خود کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حقیر جانتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے ملاقاتی اس سے ملتے وقت خوف زدہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنی بڑائی ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ روا رکھتا ہے، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے اپنی تعریفیں کرتا، ڈینگے مارتا اور خوبیاں بیان کرتا ہے۔ لوگ اس کی خود ستائی کو پسند نہیں کرتے، بلکہ اس کے روب و داب سے نفرت کرتے ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ مصلحتاً اس کی بڑائی کو اس کے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اس سے بیزار ہی ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کے لیے دوسروں کے دل میں کوئی وقت نہیں ہوتی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ میں ہے کہ ایسا آدمی خود کو دوسرے کے مقابلے میں بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، مگر لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے ہیں
کہ اسے ہر چیز سے بدتر سمجھتے ہیں۔ تکبر رذائل اخلاق میں ایک بہت بڑی برائی ہے، جبکہ تواضع ان کے ساری فضائل اخلاق میں سے ایک نمایاں صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت کی معراج پر ہونے کے باوجود انتہائی متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ جب آپ داخل ہوں تو دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اس طرح گھل مل کر بیٹھتے کہ باہر سے آنے والا معلوم نہ کر سکتا کہ مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ ایک بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی نشست کا اہتمام کر دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ انکاری اللہ کی رضا کے لیے تھی اور اللہ نے آپ کو مقام محمود تک بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، چنانچہ افراد امت کے لیے بھی عاجزانہ اور انکساری کا رویہ ہی پسندیدہ ہے۔ سب سے پہلا متکبر ابلیس تھا، جو تکبر کی وجہ سے ملعون ٹھہرا۔ کسی شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ابلیس کی پیروی کرتا ہوا تکبر کرے اور ذلت کی گہرائی میں گر جائے۔ تکبر کی برائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ بہت کافی ہیں۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا۔ معاشرے میں مالک اور نوکر، آقا و غلام، افسر و ماتحت، دینے والا اور سوالی اگرچہ دنیاوی مرتبے کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، مگر اولاد آدم ہونے کے اعتبار سے تو برابر ہیں۔ اس لیے مالک اپنے نوکر کو، اپنے آقا کو، غلام کو اور افسر اپنے ماتحت کو حقیر نہ جانے اور نہ اس کو ذلیل اور رسوا سمجھے، کیونکہ کیا معلوم یہ چھوٹے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان بڑوں سے زیادہ عزت والے ہوں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو نہ ماننا اور اس کے مقابلے میں اپنی نفس کی خواہشات پر عمل کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ ایسا کرنے سے صاف طور پر ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم کو کم تر اور اپنی خواہش نفس کو برتر سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بدترین ظلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر کی برائی سے بچائے، آمین۔